नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख, दर्द, तकलीफ़ात और आफात से महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में दुआओं का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा किरदार है। लिहाजा दुआओं की पाबंदी कीजिएगा, ख़ुद भी अपने लिए भी दुआएं मांगते रहिएगा और सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही बढ़िया मालूमात शेयर करने वाला हूँ। ये जो मालूमात हैं दोस्तों, ये कुछ ऐसी हैं कि हमेशा सेहतमंद रहने का राज क्या है, इंसान किस तरीके से सेहतमंद रह सकता है। एक तो वो इंसान है जिसको कोई बीमारी लग जाती है, और वो बीमारी जो लगती है चाहे बड़ी है या छोटी है, ये सारी बीमारी जो है दोस्तों ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होती हैं। लेकिन किसी को कोई बंदा इम्तिहान में पड़ जाता है या किसी पे कोई आजमाइश आ जाती है, तो आजमाइश तो मांगनी नहीं चाहिए, अलबत्ता आजमाइशों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करनी चाहिए। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, वइज़ा मरिदतु फहुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह मुझे शिफा देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक ख़ास रोल होना चाहिए, और वो रोल ये है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिखाया हुआ है हम सबको दोस्तों, कि हम किस तरीके से बीमारियों से और इन तकलीफ़ात से महफूज रख सकते हैं। ऐसी बीमारियाँ, एक तो छोटी मोटी बीमारी होती है जैसे सर दर्द होता है, या जो है दोस्तों नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, या छोटा मोटा टेम्परेचर हो जाता है, या जिसमें थोड़े बहुत दर्द शुरू हो जाते हैं। ये तो रूटीन के ये मौसम की सीज़न के एतबार से कभी कभी इंसान पे ऐसी छोटी मोटी बीमारी लग जाती है, छोटा मोटा मर्ज़ आ जाता है, या छोटी मोटी तकलीफ़ में इंसान मुब्तला हो जाता है। ये इस वजह से कि ये इंसान की जो तवज्जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लगी रहे और इससे मौत की याद हो, और ये जो है आखिरत को भूल ना जाए, दुनिया के चक्करों में आखिरत को भूल ना जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद इनसे आती है। और दोस्तों, ऐसे अमराज जो जानलेवा अमराज होते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, या हार्ट पेशेंट हो गया, या इस तरह जो है गुर्दों का पेशेंट जो बेचारा डायलिसिस पे पड़ा हुआ होता है, इस हिसाब से आप जो है ना स्टमक के पेशेंट्स ले लें, या आप जो है ना डाइजेस्टिव के पेशेंट ले लें, और इस तरह और काफ़ी सारे ऐसे अमराज हैं दोस्तों जिससे जो है ना जैसे ब्रेन हैमरेज हो गया, अल्लाह ताला हम सबको बचाए। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो डायलिसिस पे पड़े होते हैं, ऐसे लोग जो जिनको स्टमक प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट होते हैं, और ऐसे अमराज जो और भी ख़तरनाक किस्म के डिजीज़ हो, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, और ब्रेस्ट कैंसर हो गया, कैंसर की भी काफ़ी सारी जो है ना दोस्तों किस्में हैं। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है इन अमराज से किस तरीके से बच सकते हैं, अपने आप को किस तरीके से हम लोग महफूज रख सकते हैं। दोस्तों, बीमारियों से, तकलीफ़ात से निजात का जो ज़रिया, और जो मैं आप लोगों से ये जो अमल शेयर करने वाला हूँ, जो मालूमात शेयर करने वाला हूँ, इनसे आप 110% इन अमराज से महफूज रहेंगे। सिर्फ ज़िंदगी में तब्दीली लानी होगी। ज़िंदगी में तब्दीली जो लानी है वो ये है कि हम हर हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें। जितने भी आज़ा अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाए हैं, सर से लेके पाँव तक, ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये मेरे रब का है। और हर जो आज़ा, जो हर आर्गन जो होता है, उसका अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना किरदार होता है, और उसकी अपनी लज्जत होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये उस इंसान को पता चलता है जिससे लज्जत छीन ली जाती है। यानी कोई बंदा होता है जो मोहताज हो जाता है, जिसके पाँव काम नहीं करते, जिसके हाथ काम नहीं करते, जिसका मुंह काम नहीं करता दोस्तों, और वो बेचारा जो होता है, या खुदा न खास्ता फालिज का उस पर जो है ना फालिज के असरात आ जाते हैं, तो मोहताजी वाली जो ज़िंदगी होती है, फिर उनको महसूस होता है वाकई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कौन कौन सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। ए मेरे बंदों, का तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, गिन ना सको, लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा जाहिल, ज़ालिम और नाशुक्रा है। दोस्तों, शुक्र करोगे तो नेमतें बढ़ जाती हैं। अल्लाह करीम फरमाता है, लइन शकरतुम
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے بندو اگر شکر کرنے والے بنو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، اور کفر کرو گے یعنی میری ناشکری میں پڑ جاؤ گے تو پھر جان رکھو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اس پکڑ سے محفوظ رکھے۔ تو ایسے لوگ جو اس گرفت میں آ چکے ہیں، جو کہ ایسے پیشنٹ ہیں جن بیچاروں کو کافی تکلیف ہوتی ہے، تو دوستو اس سے نجات ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں، یا ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دوستو ضروری یہ ہے کہ ایسے بیمار جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، ایک تو ان سے آپ کنارہ کشی نہ کریں، ان کی بیمار پرسی کریں، اور صبح کو اگر گرمیوں کے دن ہیں تو صبح کو ان کی بیمار پرسی کی جائے، اور اگر سردیوں کے دن ہیں تو شام کو ان کی بیمار پرسی کی جائے، اور ساتھ میں اگر کوئی آپ کے بس میں ہے صدقے کے طور پہ ان کے لیے کوئی پھل لے لینا، یا ان کی طبیعت کی کوئی چیز بنوا لینا، ان کو دے آنا، اور پھر وہاں پہ ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ جس بیماری میں یہ مبتلا ہے تیری طرف سے ہے، بیماری و شفا تیری طرف سے ہے اللہ، ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی صحت کے خزانوں سے بہترین صحت عطا فرما، اور یا اللہ جس بیماری میں یہ مبتلا ہے اپنے لطف کرم سے، اے اللہ اپنے لطف کرم سے اس بیماری سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، پوری امت کو محفوظ فرما۔ یہ دوستو یہ وہ والا گر ہے، یہ وہ والا راز ہے جو کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا، یہ معلومات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ صدقات دیں، خیرات دیں، اور دوستو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں، ذکر کریں سبحان اللہ۔ یہ کلمات جو ہیں اللہ کو بہت پسند ہیں دوستو، سبحان اللہ۔ دیکھیں نماز کا شروعات بھی انہی کلمات سے ہے، سبحانک اللہم، اسی طرح آپ ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان اعمال کو پرفارم کرتے رہا کریں، ساتھ ساتھ میں درود شریف اور استغفار کی پابندی کرتے رہا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان موذی امراض سے بچیں، ان امتحانات سے بچیں، ان مصیبتوں سے بچیں، تو ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنا ضروری ہوگا۔ ایسے گناہ، ایسی خطائیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور دیکھیں یہ چھوٹے موٹے جو تکلیف ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ درد سر ہو گیا، اور جو ہے نا جیسے کہ دان کا درد ہو جاتا ہے، یا جو ہے نا آپ کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے، یا آپ کے جسم میں تھوڑے بہت درد آ جاتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یا جو سیزنلی جو انسان پہ تھوڑی بہت جو ہے نا جو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو دوستو یہ جو امراض ہوتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے ہوتے ہیں، اور یہ جو بڑی آزمائشیں ہوتے ہیں جو کہ جان لیوا امراض ہوتے ہیں، تو یہ امتحان ہوتا ہے۔ تو دوستو ان جان لیوا امتحانات سے بچنے کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے، امتحان اچھی چیز نہیں ہے، نہ ہم امتحان طلب کریں گے، امتحان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ وَلَهُ خُلِقَ الْإِنسَانَ ضَعِيفًا، اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے اچھائی طلب کرو، اللہم ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا، ہمیں عطا کر، فی دنیا میں حسنہ، خوبصورت زندگی، حسنہ والی زندگی، اور سکون سے بھری ہوئی زندگی، تیری رضا والی زندگی، تیری فرمانبرداری والی زندگی، قرآن والی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں والی زندگی، وہ زندگی جو آپ کی منشا کی ہے، یہ دوستو یہ حسنہ میں آتا ہے، جی، اور جی وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور یا اللہ ہمیں حسنہ والی زندگی عطا فرما، موت کے بعد والی زندگی بھی، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، تیری رضا والی زندگی، پرسکون اور کام، اور یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ جو امتحانات ہیں نا دوستو، ان سے پناہ مانگی جائے۔ تو یہ جو آپ لوگوں سے میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو ضروری سب کے ساتھ پیار رکھیں، سب کو محبت سے دیکھیں، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، اور سب کی جو ہے نا بیمار پرسی کرتے ہیں۔ کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہ جانتے ہو، آپ کو موقع ملتا ہے، آپ ہسپتال کے قریب ہیں، کوئی بہت سارا پھل یا چھوٹا سا پھل جتنا بھی آپ لے لیں، اور ہسپتال کے وارڈوں میں جا کے کسی وارڈوں میں مریضوں پہ تقسیم کر دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور پھر ان کے لیے دعا کریں، یا اسپتال کے پاس سے گزریں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور یہ کہیں اے اللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے اس اسپتال میں جتنے بھی پیشنٹس ہیں تو بہتر جانتا ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اور نیک اعمال والی زندگی ان کو نصیب فرما، آمین سو آمین۔ یہ ایک بہترین عمل ہے۔ یا کوئی آپ ایمبولینس گزر رہی ہے، آپ کے بس میں ہے،
کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں، جلدی سے سورہ فاتحہ دھیان سے پڑھ لیں اور اس کی برکت سے اس مریض کی دعا کریں، اللہ اس ایمبولینس میں جو بھی پیشنٹ ہے اس کو اپنی جانب سے شفا عطا فرما اور نیک اعمال والی زندگی نصیب فرما۔ ٹھیک ہے دوستو، اسی طریقے سے آپ کے گھر میں کوئی پیشنٹس ہیں یا بیمار پرسی ان کے لیے دعا کریں۔ تو دوستو یہ جو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، لیکن لمبی ویڈیو اس لیے اچھی ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ لوگ کوشش کریں کہ پوری سماعت کیا کریں۔ تو یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو کچھ ٹپس تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ ہاؤ ٹو پاسبل کہ پروٹیکٹ اور سیلف فرام بگ یا میجر ڈیزیز، یہ جتنی بھی بڑی ڈیزیز ہوتی ہیں، بڑے امراض ہوتے ہیں جو کہ خطرے والی ہوتی ہیں، جان لیوا ہوتی ہیں، ان سے ہمیں کس طریقے سے چھٹکارا ملے یا ہم کس طریقے سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین گل ہے، بہترین طریقہ ہے۔ آپ دعائیں مانگیں، اعمال کریں اور اعمال کے بعد دعا کریں، لیکن گناہوں سے بچتے رہیں، خطاؤں سے بچتے رہیں، ناشکری سے بچتے رہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھا جو موضوع جو ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ان اعمال کی پابندی کیجیے گا، اس سے بہتر اعمال کی پابندی کرتے رہیے گا، لیکن اپنی دعاؤں میں مت بھولیے گا، مجھے بھی، میں آپ کو یاد رکھوں گا۔ تو آپ کی دعاؤں میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔